السلام علیکم۔ اربن ریسورس سینٹر یونیورسٹی کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کو جو ہمارے طالب علم بھی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام آپ کے تقریب تقسیم اجناد کا اجرا ہے۔ کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام ایسا نہیں کہ یہ ہم نے اچانک سے کوئی پروگرام شروع کیا، یہ اس کے پیچھے یقیناً ایک سوچ رہی ہے کہ جس طرح سے اربن ریسورس سینٹر یو آر سی کا یہ کام رہا ہے کہ شہر کے مزاج، شہر کے رویے، شہر کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپ نوجوانوں کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی اس سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ بھی شہر کو سمجھ سکیں۔ بالخصوص شہر میں کوئی بھی کوئی بھی ترقیاتی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے، ہم اس سے لا علم رہتے ہیں، باوجود کوشش کے ہمیں اس بارے میں چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ساتھ لے کے چلنے کا مقصد ہے ہمارا۔ اور دوران تربیت آپ لوگوں کو فیلڈ ورک بھی کرایا جاتا ہے، آپ کو نزدیک سے شہر کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب بھی آپ کا سرٹیفکیٹ کا اجرا ہوتا ہے اس میں ایک خاص لیکچر کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ آپ شہر کے بارے میں مزید سمجھ سکیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ نتیجے میں آپ کی واضح ہو سکیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد NED یونیورسٹی سے ہیں، اربن ریسورس سینٹر URC کے وائس چیئرمین ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر نعمان احمد ہم سے بات کرتے ہیں، نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، تو ہم سب کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوتا ہے اور ہم بہت خوشی سے ان کو سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے استاد ڈاکٹر محمد توحید موجود ہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ URC ڈائریکٹر محمد یونس صاحب یہاں موجود ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر نعمان اس پہ آپ کو ایک پریزنٹیشن دیں گے۔ پبلک اسپیس جو عوامی اور تفریح گاہیں جو ہوتی ہیں، جو عوام کے استعمال کی جگہ ہوتی ہیں، جن کو ہم سرسری لیتے ہیں اور وہاں سے تقریباً ہم روز ہی گزرتے ہیں، ان کا کیا مصرف ہوتا ہے، ان کا کیا استعمال ہوتا ہے، ایون کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ان پہ کیا کیا چیزیں اس پہ اترتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈاکٹر نعمان سے سمجھیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر نعمان اس پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ سیما صاحبہ اور تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اور میرا خیال ہے آج کا موضوع گفتگو اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے، یہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ آپ میں سے بہت سے وہ دوست جنہوں نے تربیت کمیونٹی آرکیٹیکٹ کی مکمل کر لی ہے اور آرکیٹیکچر کو بحیثیت ایک علم کے سیکھا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف جو ماڈیولز ہیں، کورسز ہیں، وہ مکمل کیے ہیں، وہ اس کے حوالے سے زیادہ اپنے آپ کو قریب پا سکیں گے، اس موضوع کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کہ عوامی جگہ یا پبلک سپیس کیا ہوتا ہے، اس کے کیا استعمال ہوتے ہیں، اس کی کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں، کس نوعیت کے پبلک سپیسز مختلف شہروں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک سپیسز کی جو کارکردگی ہے وہ شہر کی صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت میرے خیال انٹرسٹنگ موضوع ہوگا۔ تو اس پہ آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک سپیسز کی کچھ ایسی ڈائمنشنز ہیں، کچھ اس کے ایسے پہلو ہیں جس پہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑا ہوا معاشی پہلو ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پبلک سپیسز کیا ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح سے ان کو ہم ترتیب دیتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے استعمال کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو مصارف ہوتے ہیں، ان مصارف کا ذمہ دار کون ہوتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی سوال ہیں اس پہ بات کرنے کے حوالے سے۔ پھر اس کا ایک سماجی اور اسپیس کے ساتھ کا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں، کس قسم کے طبقات ہیں جو پبلک سپیسز کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کی وجوہات کیا ہیں۔ پبلک سپیسز دیکھنے میں کس طرح سے نظر آتے ہیں، ان کی ہیئت، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، کیسے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پبلک سپیس ہے یا نہیں ہے، اس کے استعمال کا عام طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ایک وہ طریقہ کار جو استعمال کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے، وہ تبدیلی کس بنیاد پہ آتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، یہ ہم جائزہ کچھ لیں گے۔ پھر اس کا ایک سیاسی پرسپیکٹو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں سیاسی محرکات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو
اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پبلک سپیسز جو ہیں اس میں عوام مجتمع ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، یا عوام اس سے دور ہو جاتی ہے، یا ایسے کوئی فیکٹر سامنے آتے ہیں، ایسے عوامل سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے پبلک سپیسز کا استعمال عوام کی دسترس سے دور ہو جاتا ہے، عوام اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر پاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ وہ لوگ جو عام طور پہ کم مراعات یافتہ ہیں یا جن کے پاس مختلف قسم کی جو پریویلیجز ہیں وہ نہیں ہیں، وہ پبلک سپیسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو زیادہ امپاورڈ یا زیادہ با اختیار محسوس کرتے ہیں، یا ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اس پس منظر میں یعنی یہ سوال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ ہم جب کبھی بھی پبلک سپیسز کو یا عوامی جگہوں کو دیکھیں تو یہ سوال ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ان کا جائزہ لینے کے لیے، ان کا تجزیہ کرنے کے لیے. کراچی کے پبلک سپیسز پہ نظر ڈالنا یہ بہت یعنی پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے اور اسی وجہ سے اس میں جو پبلک سپیسز کی کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں، وہ بھی کئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال اور اس کے استعمال میں ہونے والا جو تنوع ہے، جو چینجز ہیں، ڈائیورسٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایسی عام ٹائپولوجیز جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے، ان ٹائپولوجیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو یا ان اقسام کے جو پبلک سپیسز ہیں ان کے ذریعے سے ہم پبلک سپیسز کی جو کارکردگی یا وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والے جو محرکات ہیں، تبدیلیاں ہیں، وہ ہم ان کا جائزہ لیں. تو ایک ابتدائی پبلک سپیس یا وہ جگہ جس سے ہم سب واقف ہیں، جس کا ہم تذکرہ اپنی عام گفتگو میں بھی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گلی. اور گلی میرا خیال ہے ہماری گفتگو کا عام حصہ اس لیے ہے کہ کسی بھی جگہ کو ایکسیس کرنے کے لیے، وہاں پر رسائی حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سڑک سے ایک گلی کی طرف جانا عام طور پہ ایک عام کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا اگر ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں گلی میں تو وہ لین بنتا ہے، لیکن انگریزی میں یا ہم مغرب کے جو شہروں کو دیکھتے ہیں اس میں بعض دفعہ وہ سماجی کیفیت سامنے نہیں آتی، کیونکہ جو گلی میں جس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس قسم کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، جس نوعیت میں عوام جس طرح مجتمع ہوتے ہیں، وہ شاید مغرب میں جو شہر ہیں وہاں اس نوعیت کی کیفیات نظر نہیں آتی، اس میں فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ خالصتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشرقی اصطلاح ہے، اور ہمارے شہروں میں یعنی برصغیر کے شہروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بڑے خطے سے منسلک اور علاقے ہیں، جیسے اس میں ایران بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، اور بڑے ریجن میں آپ کو یہ ٹائپولوجی جو ہے جگہ کی نظر آتا ہے. یہ جو چیز گلی کو ایک پبلک سپیس کے طور پہ ممتاز کرتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ گلی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو ایک سماجی پلیٹ فارم کا کام کرتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ، جس میں خواتین شامل ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں علاقے کے نوجوان شامل ہیں، اس جگہ قیام پذیر لوگوں کے مہمان شامل ہیں، ان سب کو آپس میں بات کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ گلی کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رہنے والوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے کہ اس گلی میں کون رہتا ہے، کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہے، کیا ایسے کام ہیں جو وہ سر انجام دیتے ہیں جو یہاں آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں ان کی جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر معمولی مواقع ہوتے ہیں، جس میں تقریبات ہیں، جس میں مختلف قسم کے جشن ہیں، جس میں ایون سوگ کی کیفیت ہے، اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے، وہ سب کی سب آپ کو گلی میں ہونے والی سرگرمیوں سے آپ کو واضح ہو جاتی ہیں. اس میں کچھ ہم نام آگے دیکھیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپرچونیٹیز آف انٹریکشن فراہم کرتی ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، آپ گلی میں لا تعلق ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. اگر آپ ایک مکان میں مقیم ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظریں جھکا کر آس پاس دیکھے بغیر نکل جائیں، تو شاید ایسا ہوتا نہیں. جو لوگ پرانے محلوں سے اور گلیوں سے واقف ہیں یا کراچی کے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں یا ان کا مشاہدہ ہے، وہ یقین اس بات کو آبزرو کریں گے کہ گلی میں لازمی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے سلام کا رشتہ رکھیں، بات چیت کا رشتہ رکھیں. یہ منیمم ہے، رشتے اس سے اور آگے جاتے ہیں.
پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں اگر ہم اس کو اس کے ڈائمنشنز کے حساب سے اسپیس کے حساب سے دیکھیں تو گلی بہت بڑی جگہ یا بہت چوڑی جگہ نہیں ہوتی. اس کا اسپیس ایسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ انٹریکشن اس کی اسپیس کی کوالٹی کی وجہ سے ایک طرح سے لازمی ہو جاتا ہے. گلی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک کی آواز دوسرے تک پہنچتی ہے. بحیثیت آرکیٹیکٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلی کے ڈیزائن میں یہ ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض کیسز میں وہ تمام سرگرمیاں جو کہ اس کے مکینوں کے لیے، رہائش پذیر لوگوں کے لیے ضروری ہیں، جس میں سماجی سرگرمیاں ہیں، مذہبی سرگرمیاں ہیں، ایون تجارتی سرگرمیاں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے گلی میں ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کی صحت میں اضافہ ہو، وہ سرگرمیاں پھلے پھولیں تاکہ سب لوگوں کی خوشحالی میں ایک طرح سے اضافہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت آگے بڑھے. وقت کے ساتھ ساتھ گلیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی ٹرانسفارمیشنز آئے ہیں، اور ان میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سی گلیوں نے اپنی غیر معمولی شناخت پیدا کر لی. مثلاً ہم سب ان میں سے بہت سے ایسے نام ہیں جن سے کم یہ نام ہم نے سنے ضرور ہیں اگر دیکھے نہ ہو. جیسے بوتل والی گلی ہے، ایک گلی ہے کراچی کے پرانے شہر میں جو اس وجہ سے بہت مشہور ہے، پنس روڈ کے قریب ہے، کہ جہاں پرانی بوتلیں اور خوشنما بوتلیں جو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں. بعض کیسز میں ان کا نیلام ہوتا ہے، ان کی تجارت ہوتی ہے. یہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے. اسی طرح سے ایک گلی ہے حیدرآباد کالونی میں، وہ اچار والی گلی کہلاتی ہے. اور ہماری جو حیدرآباد دکن سے متعلق کمیونٹی، آپ سب واقف ہوں گے کہ چٹپٹے کھانوں اور اچار اور چٹنیوں سے ان کا قریبی تعلق ہے، بنانے میں بھی استعمال کرنے میں بھی، تو یہ اچار والی گلی کہلاتی ہے. ایک فنکار گلی ہے جو پرانی ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، اس کے پیچھے وہ فنکار گلی اس لیے ہے کہ جیسے ہم سب واقف ہیں ریڈیو پاکستان کا اس ملک کی ثقافت میں ایک گہرا کردار رہا ہے. تو بعض دفعہ وہ تمام بڑے فنکار جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپرینٹسز کو بلانے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ اطراف میں قیام پذیر لوگوں کو اس بات کی تربیت دیں. تو آہستہ آہستہ وہ اسپیشلائز ہو گئی اور فنکار گلی کہلانے لگی. اسی طرح سے ایک گلی ہے جو قوال گلی کہلاتی ہے، جہاں بہت ہی نامور قوال یا ان کے خاندان قیام پذیر ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ ساری جو کیفیت ہے یہ بنیادی طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی. ہوا یہ کہ اگر ایک قسم کے لوگ آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام پذیر لوگوں کی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، تو اسی طرح کے لوگ آ کے وہاں پر اور آباد ہوئے. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ واضح ہے، وہ یہ کہ یہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت جو آج کل ہمیں تمام قسم کی گلیوں میں اور چیزوں میں نظر آتی ہے، وہ زمانے میں تقریباً اس کا فقدان تھا. یہ تمام گلیاں پیدل چلنے والوں یا وہ لوگ جو کہ گلی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے، یہ اس قسم کا ماحول جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جو کانفلکٹ آیا وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ایسے راستوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ کیفیت بڑھ گئی ہے. کم سے کم جہاں گاڑی نہیں پہنچ سکتی وہاں موٹر سائیکل تو ضرور اندر داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی کیفیت ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. ہمارے پاس جو ہماری بہت سی قدیم اور نسبتاً نئی نیبرہڈز ہیں، جس میں پیر الہی بخش کالونی ہے، لیاری ہے، ناظم آباد ہے. اب اس میں پیر الہی بخش کالونی جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد کی نیبرہڈ ہے، لیکن اس میں بھی ان کی گلیوں میں ان کی ثقافتی زندگی میں ایک انتہائی اہم کردار ہے. ملک کے بڑے نامور فنکار، ملک کے بڑے نامور لکھنے والے، نامور گلوکار اسی نیبرہڈ میں آ کے قیام پذیر ہوئے تھے. اسی طرح سے لیاری ہے، ناظم آباد ہے، کرنگی ہے، ایون کرنگی جو کہ پلان ٹاؤن شپ تھی، وہاں پر بھی آپ کو گلیوں کا ایک خاص کیریکٹر نظر آتا ہے جو اس وقت کے پلانر سے اپنے سامنے رکھتے. پرانا جو تاریخی شہر ہے صدر اور اس کے ہسٹورک کوارٹرز، وہاں پر گلیاں جو ہے وہاں نظر آتی ہیں. چیلنج جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چیلنج یہی ہے کہ ان گلیوں میں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی تھی وہ اب کسی حد تک چیلنج ہو گئی ہے ویکلز کے آنے کی وجہ سے. اور دوسری یہ کہ سماجی رویے بھی بعض جگہ پہ بدل گئے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جس قسم کی رواداری کا، جس قسم کی وزاداری کا مظاہرہ کرتے تھے، بعض جگہوں پہ لوگوں کے وہاں سے چلے جانے میں اور نئے لوگوں کے آ جانے سے اس میں بھی فرق پڑا ہے.
اسی طرح سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پبلک اسپیس ہے، اس کا نام ہے چبوترا. آئی تھنک آپ، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ اس سے واقف ہیں. یہ ایک قسم کا ریس پلیٹ فارم ہوتا ہے یا ہوتا تھا، اور گھروں کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر کے لوگ مختلف اوقات میں اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، اور وہ لوگ جو کہ اس آس پاس گلی میں قیام پذیر ہیں یا اس علاقے میں قیام پذیر ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھنے کا ایک ٹھکانہ ہو. یہ اس قسم کا سیمی پبلک اسپیس ہوتا تھا، کیونکہ یہ گھر کا ہی حصہ ہوتا تھا لیکن گھر کی حدود سے باہر ہوتا تھا. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر گھر کے لوگ، باقی لوگ کسی اور سرگرمی میں مصروف ہیں، تو لوگ آ کے اس پہ بیٹھ جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک صحت مند ماحول اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا تھا. یہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ خواتین اور حضرات دونوں اس کو استعمال کرتے تھے. جو دن کے اوقات ہوتے تھے جس میں گھر کے افراد کام کے لیے یا تعلیم کے لیے گھر سے باہر ہوتے تھے، تو عام طور پہ جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں، دن بھر کے کام کاج کے بعد یا اس کے دوران جب ان کو وقت ملتا تھا، وہ یہاں کے بیٹھ جاتی تھیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کرتی تھیں. کچھ ایسے کامن فنکشن جیسے کہ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ گوٹا کناری ٹاکنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا ہے، یہ سب یہاں ہوتے تھے. یا کوئی ایسا کام جس میں کسی اجتماعی سرگرمی کی ضرورت ہے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جن تمام نیبرہڈس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، ان میں یہ کامن ایگزسٹنس ہوتی تھی. اس میں کنوینئنس یہ ہوتی تھی کہ بزرگ حضرات جن کے لیے زمین پہ بیٹھنا دشوار ہوتا تھا، وہ چبوترے پہ ٹانگیں لٹکا کے آرام سے بیٹھ سکتے تھے اور لمبے وقت تک کے لیے بیٹھ سکتے تھے. یہ اس کا ایک خاص کیفیت. چوک یہ بھی ایک ایسا پبلک اسپیس ہے جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے چوک ہیں جو کہ جن کا نام صرف چوک رہ گیا ہے، لیکن اگر آپ اس جگہ کی کیفیت کا اس وقت مشاہدہ کریں تو وہ چوک بحیثیت چوک اب ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک ایسا جنکشن ہے کہ جہاں پر مختلف بڑے راستے آ کے ملتے ہیں، اور جہاں پر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، آمد و رفت کو رواں رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ انتظام کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا فزیکل اسٹرکچر بھی اس جگہ کا ایسے ہی بنایا جاتا ہے. اور مختلف قسم کے یہاں پر انٹریکشنز ہوتے ہیں، عوام بھی یہاں آتی ہے، ویکلز بھی آتے ہیں، لوگ بعض جگہ تیز رفتاری سے یہاں ان چوک سے گزر بھی جاتے ہیں. بعض جگہ چوک پر اگر کوئی ضرورت ہو تو کوئی سماجی یا سیاسی مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ چوک ایک نمایاں پبلک اسپیس ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بات کو آپ نمایاں کرنا چاہتے ہیں اس کو نمایاں کرنے کے لیے وہ اسپیس آپ کے لیے مددگار ثابت ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے چوکس ہیں جن کے پیچھے ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، جس کا نام ہم سنتے ہیں، لیکن اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ نام کیوں ہے تو بعض صورتوں میں ہم اس کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں. مثلا پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، پاکستان چوک کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان چوک پرانے شہر میں بنس روڈ کے قریب واقع ہے. اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اس کا نام پاکستان چوک کیوں ہے تو مشکل ہوگا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 1941 میں جو اس وقت کی سندھ اسمبلی تھی، اس نے جو قرارداد پاکستان ہے جو کہ اصل میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کی تھی، جب یہ قرارداد اسمبلی کے سامنے پیش ہوئی تو انتہائی قلیل وقت میں اس اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا. اور اڈاپٹ کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکن تھے وہ اس علاقے میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک قسم کی جشن کی کیفیت برپا کی، اور پھر ہر سال یہ کیفیت جو تھی وہ ریپیٹ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اس کا نام پاکستان چوک ہو گیا. اب آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کراچی میں جو اس وقت اکثریتی آبادی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم قیام پاکستان سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا کہ پاکستان کی قرارداد ایک ایسی اسمبلی پاس کرے ایک ایسے شہر میں جس میں بظاہر ان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان چوک کا قصہ ہو گیا. اس سڑک کا نام جو تھا وہ مولانا دین محمد وفائی روڈ ہے. مولانا دین محمد وفائی ایک انتہائی جلیل القدر عالم تھے. سندھی زبان کی صحافت میں ان کا بہت بڑا نام تھا. اس سے پہلے اس کا نام ایک اور بڑے آدمی کے نام پہ تھا، جیمز اسٹریچن کے نام پہ. اس کو اسٹریچن روڈ کہتے تھے. اور اسٹریچن روڈ جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے. کراچی کی تقریباً تمام اہم عمارتیں جس کو ہم شروع کرتے ہیں ڈی جے سائنس کالج سے اور ختم کرتے ہیں کراچی میونسپل کارپوریشن کا جو ہیڈ آفس ہے مجنہ روڈ پر، یہ انہوں نے ڈیزائن کی. اور انہوں نے خالی عمارتیں ڈیزائن نہیں کی، انہوں نے
پبلک انفراسٹرکچر جو ہے اس کے غیر معمولی منصوبے ڈیزائن کیے، جس میں سے بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. پہلی جو پانی کی سپلائی کی اسکیم تھی کراچی کی، جس کو ہم ڈملوٹی ویلز کہتے ہیں، جو کراچی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اس کا جو پورا سائنسی انجینئرنگ نظام تھا وہ اسٹریچن نے بنایا تھا. اور اسٹریچن نے اپنی جو نگارشات ہیں، جب وہ واپس انگلستان چلے گئے تو انہوں نے اپنے بہت سے نوٹس چھوڑے، جس کی وجہ سے ان کی جو اور بہت سارے ایسے چھپے ہوئے کارنامے تھے وہ لوگوں کو پتہ چلے. اسی طرح سے بادشاہ خان چوک ہے، ہم سب جانتے ہیں بادشاہ خان ایک بہت بڑی شخصیت تھی. ان کا خدائی خدمتگار تحریک سے ایک بڑا قریبی تعلق تھا. بہت سارے لوگ انہیں سرحدی گاندھی بھی کہتے تھے. جو ہمارے پاس ڈیموکریٹک لیفٹ کی پالیٹکس ہے، اس میں بادشاہ خان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. تو ان کے بہت سے ماننے والے، ان کے جو لوگ ان کی جماعت سے متعلق تھے، وہ اس علاقے میں رہتے تھے، تو اس جگہ کا نام بادشاہ خان چوک رکھ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری جو چوک ہیں، ان کی سماجی حیثیت جو ہے وہ ان لوگوں سے جو جن سے وہ منسلک ہیں وہ زیادہ نمایاں کرتی ہے بنسبت اس کے کہ اب اس کا کیا حال ہے. اب آپ جا کے بادشاہ خان چوک کو تلاش کریں تو وہ نام تو ہے لیکن چوک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک فلائی اوور بن گیا. اسی طرح سے ایک اور نام یا ایک اور پبلک سپیس چورنگی کی خاص بات یہ جو چوک سے تھوڑی سی ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ چورنگی کا مطلب ہے کہ وہ راستے جو کسی ایک جنکشن پہ آ کے ملے، لیکن جنکشن کے بیچ میں ایک بڑا پبلک سپیس ہو، ایک گرین بیلٹ ہو، اس میں درخت ہو، اس کی ایک خاص کیفیت ہو. ایسی جگہوں کو چورنگی کہا جاتا تھا، اور یہ کراچی کے لینڈسکیپ میں بکثرت تھے. یہ بائیسیکٹنگ پوائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مکس یوز یعنی مختلف قسم کے کیا فنکشنز ہوا کرتے تھے، اور عام لوگ چورنگی کے بیچ میں بیٹھ کے دن کے دوران درخت کی چھاؤں میں سستا لینا، کچھ وقت گزار لینا، یہ ان کے لیے خاصی یعنی آسانی کا باعث ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن میں یہ نام تو رہ گیا ہے، لیکن اب یہ چورنگی تلاش کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. آپ کہیں گے ناگن چورنگی، تب ناگن کا کیا کام ہے؟ اصل میں جب نارتھ کراچی آباد ہو رہا تھا تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر جھاڑ جھنکار بہت زیادہ تھے اور یہاں پر سانپوں کی بہت کثرت تھی. تو کسی نے یہ ایک بات مشہور کر دی کہ یہاں رات کے وقت کوئی ناگن آتی ہے جو ٹھیکیداروں کو ڈراتی ہے اور یہاں پر کام آگے نہیں بڑھ پاتا. اب وہ ٹھیکیدار کی اپنی نااہلی تھی یا ناگن کا کام تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ ناگن چورنگی تقریباً آپ سمجھ لیجیے 1970 کی دہائی کی وقت سے یہ نام پڑا. اور بہت سی ریسرچرز کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ یہ قسم کا اینیکڈوٹ زیادہ ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں پر ببول کی جھاڑیاں بہت اور سانپوں کی کثرت. ناز آباد چورنگی بہت بڑا نام ہے، کیونکہ ناز آباد چورنگی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی. یہاں سے جو ناز آباد کا کمرشل ایریا ہے، جہاں سر سید کالج یا ناز آباد کالج گورنمنٹ کالج فار ویمن وغیرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ناز آباد کا جو کمرشل ایریا شروع ہوتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی چورنگی تھی جس کے بیچ میں گرین سپیس تھا. اسی طرح سے کلفٹن کی خرکاٹ چورنگی ہے. یہ خرکاٹ اس لیے کہلاتی تھی کہ جب کلفٹن اور ڈیفنس میں تعمیراتی کام بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا تو وہاں پر تعمیرات کے لیے جو سینڈ ہے اس کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. تو بعض جگہ پر جہاں چھوٹی نوعیت کی مٹی کی ریکوائرمنٹ یا سینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو لوگ ان خرکاروں کو بلاتے تھے. اور یہ جو چھوٹے اسکیل کے ٹھیکیدار تھے ان کے لیے یہ آسانی تھی کہ ان کو وہ اس چورنگی کے اوپر وہ خرکار جو ایک گدھے کے اوپر دونوں طرف مٹی کی بوریاں لدی ہوئی ہوتی تھیں ان کو بلا کے لے جاتے تھے اور ان سے اپنا کام کرواتے. لانڈی میں داؤد چورنگی بہت مشہور ہے، آج بھی اس نام سے لوگ اس جگہ کو جانتے ہیں. داؤد اس لیے کہ داؤد ایک بہت بڑا انڈسٹریل گروپ تھا، آج بھی ہے، اور اس گروپ کی چونکہ صنعتیں اس علاقے میں واقع تھیں لہٰذا یہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی. اسی طرح سے ایک اور پبلک سپیس ہے موڑ، جہاں پر ایک سڑک اپنے رائٹ آف وے کے حساب سے ٹرن ہوتی ہے، اس کو موڑ کہتے ہیں. بظاہر تو یہ ٹریفک انفراسٹرکچر کا حصہ ہے، لیکن بہت سارے موڑ آپ جانتے ہیں کہ اپنے غیر معمولی ہسٹورک ریزن کی وجہ سے یا ان واقعات کی وجہ سے مشہور ہیں جو وہاں پر ہوئے. آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ موڑ ایسی جگہ ہے جہاں پیڈسٹرین ٹریفک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی مڑتی ہیں. اور یہ بعض سچویشنز میں کسی بھی نیبرہڈ کا، کسی رہائشی علاقے کا میں انٹری کا ایک پوائنٹ تصور کیا جاتا ہے. جو مشہور موڑ جس سے آپ واقف ہوں گے، ایک تو یو پی موڑ ہے جو نارتھ کراچی میں واقع ہے، بہت مشہور جگہ ہے. قصبہ موڑ ہے،
یہ بھی بنیادی طور پہ جو سڑک ٹرن ہوتی ہے اس کے حوالے سے مشہور ہے. اسی طرح سے فرنٹیئر موڑ ہے. تو بظاہر آپ دیکھیں تو یہ پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ موڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے, لیکن جو وہاں پہ موجود پبلک ایکٹیویٹیز کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے ان کو جانچ کرنا یا سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے پبلک سپیسز ہیں جن کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے. اس میں مختلف ایسے بازار, مارکیٹس اور ایسے سپیسز ہیں جو پرماننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ٹیمپرری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی فروغ دیتے ہیں. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کسی مرکزی مارکیٹ کے ساتھ ہیں, لیکن اس مرکزی مارکیٹ کے اطراف میں ہونے والی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی عوام کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنی مطلب کا, اپنی پسند کا جو ساز و سامان خریدنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو سہولت ہو جاتی ہے. کہ میں نے چند امیجز آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایمپریس مارکیٹ, ڈی مارکیٹ, بوری بازار, پاکستان بازار, یہ سب وہ جگہیں کہ جو ایک پراپر پلانڈ مارکیٹ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسے پبلک سپیس کی شکل بھی اختیار کر لی ہے جس میں عوام کے لیے بہت سے ان کی دلچسپی یا ضرورت کے معاملات ہیں. ایمپریس مارکیٹ سے ہم سب واقف ہیں کہ تھوڑے عرصے پہلے یہاں پر بڑے اسکیل پہ کارروائی ہوئی تھی, جہاں پر جو ہاکرز تھے, وینڈرز تھے, اسٹریٹ وینڈرز تھے, ان کو ہٹایا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو تھرسٹ ہوتی ہے, جو طاقت ہوتی ہے عوامی ضرورت کی, وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ تمام ایکٹیویٹیز دوبارہ سے واپس آنے لگی. پھر کچھ ایسے پبلک سپیسز ہوتے ہیں جو کسی شخصیت یا کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں اور پھر ان کی غیر معمولی حیثیت ہو جاتی ہے. اس میں کچھ ایسے ٹریڈیشنل روٹس ہوتے ہیں, کچھ راستے ہوتے ہیں جس پہ کچھ ایکٹیویٹیز تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ ایسے اوپن سپیسز ہوتے ہیں جہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں پارکس, پلے گراؤنڈس, سڑک کے ساتھ شامل جو سپیسز جن کو ہم اپنی زبان میں روڈ شولڈرز کہتے ہیں, گرین بیلٹس ہیں, میڈینز ہیں, فیئر گراؤنڈز ہیں, یہ سب پبلک سپیسز کی کیٹیگریز میں شامل ہوتے ہیں. اب ان پہ تھوڑی سی نظر ہم ڈالتے ہیں. مثلاً آپ واقف ہوں گے نشتر پارک سے. نشتر پارک کا ہمارے شہر کی یا اس خطے کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں ایک بڑا کردار ہے. ہم سب واقف ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کو اگر اس بات کا موقع ملے کہ وہ نشتر پارک میں عوام سے خطاب کرے تو ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی کے طور پہ اس کو تصور کیا جاتا تھا کہ کسی سیاستدان کی اتنی پہنچ ہے یا اس کی اتنی فالوورشپ ہے کہ اس کو سننے کے لیے لوگ نشتر پارک میں جمع ہوئے. سیاسی جماعتیں اس جگہ پر اپنی جلسوں کو منعقد کرنے میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی تھیں, کیونکہ نشتر پارک جو تھا وہاں ہونے والی بات پورے ملک میں عام طور پہ سنی جاتی. اسی طرح سے جنا گراؤنڈ ہے جو ایک خاص سیاسی پارٹی کا مرکز رہا, لیکن بنیادی بات یہی تھی کہ اس پارٹی کے لیڈران جو تھے جب ان کو بات کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنے کارکنوں کو, اپنے وفاداروں کو اسی جگہ پر جمع کرتے. آہستہ آہستہ اس جگہ کا نام اس ایکٹیویٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. حالانکہ اس کا محمد علی جناح سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تو موجود نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن بہرحال یہ اس سرگرمی سے اس کا ایک خاصا قریبی تعلق. اسی طرح سے خالق دینا ہال ہے جو کہ ایک کورڈ اسپیس ہے لیکن ایک پبلک اسپیس ہے. یہاں پر اس کو عام طور پہ تو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تاریخ سے کہ مولانا محمد علی جوہر کا جو مقدمہ تھا وہ یہاں سنا گیا اور یہیں پر انگریز سرکار نے ان کو اور شوکت علی صاحب کو سزا سنائی. لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر مذہبی تقریبات, سیاسی تقریبات اور سماجی تقریبات ہوتی رہی ہیں. آج تک یہ سلسلہ جاری. کیوسفیکل ہال بندر روڈ پر واقع ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا اس کی مرمت کے لیے, لیکن اب یہ دوبارہ سماجی سرگرمیوں کے لیے کھل گیا ہے. اسی طرح سے ڈینسو ہال ہے, ککری گراؤنڈ ہے. ان سب کی جو حیثیت ہے وہ سیاست اور مختلف نوعیت کے اجتماعات کے حوالے سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. پھر کچھ پرائیویٹ اسپیسز ہیں جن کی پبلک مینیفیسٹیشن, مثلاً آپ واقف ہیں کہ MKM کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ 90 کہلاتا تھا. اچھا, اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مکان کا نام 90 تھا اس کا نمبر 90 نہیں ہے. یہ اس کا نمبر تو کچھ اور ہے, لیکن 90 جو تھا وہ اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا کہ وہاں پر جو لوگ جمع ہوتے تھے ان کو کوئی کوڈ دیا جاتا تھا, جس کوڈ سے وہ اپنے آپ کو شناخت کرتے تھے. وہ آہستہ آہستہ وہ عوام کی زبان پہ وہ عام ہو گیا تو وہ 90 کہلانے لگا. بلاول ہاؤس ہے. بلاول ہاؤس جو ہے وہ ایک رہائش گاہ ہے, لیکن بلاول ہاؤس کو اگر ہم خالی رہائش گاہ تصور کریں تو میرے خیال ہے اس کی مکمل تاریخ نہیں ہے. بلاول ہاؤس ایک سیاسی جماعت کا ایک
विजिबल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उस सियासी जमात से मुतालिक अनाउंसमेंट्स, उनसे होने वाली सरगर्मियाँ मंसूब की जाती हैं। इसी तरह से बैतुल हमजा है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, आप में से शायद कुछ लोग वाकिफ हों कि एमकेएम हकीकी का ये हेडक्वार्टर होता था लांडी के इलाके में। आयशा मंजिल इदारे नूर हक जमात इस्लामी का एक अहम आप कह सकते हैं दफ्तर है। आयशा मंजिल इसका कोई सियासी पस मंजर नहीं, आयशा मंजिल एक बंगले का नाम था, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे, खासतौर पे जो बस और मिनी बस चलाने वाले थे, उन्होंने इस जगह को मार्क किया इस वजह से कि यहाँ पर उनको अपना स्टॉप मुकर्रर करना था मुसाफिरों को उतारने के लिए और उनको सवार करने के लिए, तो उस जगह का नाम इस वजह से हो गया। सिंधी होटल है, वैसे सिंधी होटल एक नहीं है, कई हैं। एक सिंधी होटल लियाकताबाद में, एक सिंधी होटल न्यू कराची में। और सिंधी होटल वैसे देखा जाए तो अजीब सा नाम है, लेकिन इसका नाम इस वजह से रखा गया था कम से कम लियाकताबाद में कि यहाँ पर मकामी गोट मौजूद थे जहाँ मकामी आबादी थी, और सिंधी बोलने वाले भाई जो थे वहाँ पर क़याम पजीर थे, इस वजह से उसका नाम सिंधी होटल हो गया। बाद में ज़ाहिर है वहाँ और लोग भी आके आबाद हो गए। इसी तरह से एम ए जिन्ना रोड पर सईद मंजिल है, ये भी एक इमारत है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे उन्होंने अपनी सहूलत के लिए इसको एक स्टॉप का बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया। चील कोठी शाहराह फैसल के ऊपर है, नर्सरी के पास, ये भी एक स्टॉप का मार्कर थी। लाल कोठी है, ये दो लाल कोठियां, एक लाल कोठी शाहराह फैसल पर है, एक नॉर्थ नाज़ाबाद में। इसी तरह से 70 क्लिफ्टन, अब तो शायद लोग इसको इतना नहीं जानते, लेकिन एक जमाने में 70 क्लिफ्टन की बहुत हैसियत थी, क्योंकि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रहायशगाह थी और जिन लोगों को उनसे बातचीत करनी होती थी, मिलना होता था, उस वक्त इसकी बहुत अहमियत थी। एक ज़माने में यहाँ बेगम नुसरत भुट्टो मरहूमा यहाँ बहुत अरसे नजरबंद रही। फिर हमारे पास कुछ ऐसी कैफियत है कि जहाँ पब्लिक स्पेसेस में हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। मसलन साहिल समंदर है, साहिल समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ बज़ाहिर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि अक्सर कोशिश की जाती है कि साहिल समंदर के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी कोशिश की जाती है कि साहिल समंदर पर जो रसाई है आम लोगों की, उसको महदूद कर दिया जाए। उसके बहुत से सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीज़न भी होते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे अवामिल होते हैं। ये पस मंज़र है कि जब ईद और बकरीद के मौके पर ज़्यादा लोग बीच की तरफ जाते हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप बिल्कुल समंदर के करीब पाते हैं, अपनी गाड़ियों के साथ वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें बज़ाहिर उनका जो यानी काम करने का रीज़न होता है वो ये होता है कि वो लोगों को समंदर के अंदर डेप्थ में जाने से रोकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उनका रवैया अवाम के साथ मुनासिब नहीं होता। ये एक पब्लिक स्पेस है जो खत्म हो चुका है। ये अगर आप एम ए जिन्ना रोड पे आ रहे हैं लाइट हाउस से जरा पहले, उसके कोने पर ये एक मार्केट होती थी, ये मार्केट अब खत्म हो गई है। इसका नाम था लैम्बर्ट मार्केट, और ये इस इलाके के मकीनों के लिए आम जो रोजमर्रा की अशिया है वो फरोख्त करती थी। अंग्रेजों की बनाई हुई मार्केट थी ये। अच्छा, इसको दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत से स्पेसेस थे जो पहले मौजूद थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। उनका नाम बास केसेस में बाकी रह गया है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रक्चर को, उस बिल्डिंग को तलाश करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए शायद दुश्वार हो, क्योंकि कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। इसी तरह से बाज़ जगहों के ऊपर आप देखते हैं कि पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल एक से ज्यादा वजूहात की वजह से होता है। ये एक सड़क है औरंगी टाउन की, और इस गली की अगर आप कैफियत देखें तो ये बहुत चौड़ी जगह है। बज़ाहिर गली का जो स्केल होता है इससे बहुत चौड़ी जगह है। इसका पस मंजर ये है कि जब औरंगी को डेवलप किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे इनफॉर्मल बिल्डर्स का भी एक कलीदी किरदार था, तो उन्होंने कोशिश ये की थी कि जो गलियों की चौड़ाई है वो इतनी रखी जाए जितनी की प्लान नेबरहुड्स थी, ताकि आगे जाके मुस्तकबिल में जब लोगों की तादाद आबादकारी की ज्यादा हो, सरगर्मियों में इजाफा हो, तो गलियां तंग होने की वजह से यहाँ पर जो आमदोरफ्त है और दूसरी सरगर्मियां उसमें रुकावट ना पड़े। इस वक्त तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही, लोग अपनी जरूरत के लिए पानी खींच के ले जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी बहुत सी गलियां हैं जो इब्तिदा के अंदर बिल्कुल वीरान या सुनसान या गैराबाद नजर आती थी, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें सरगर्मियों में बहुत तेज रफ्तारी से इजाफा हुआ। इसी तरह से एक और चीज जो कुछ अर्से पहले औरंगी में और दूसरे इलाकों में नजर आती थी वो ये थी कि जिन जगहों पे पानी की कमी थी उन जगहों पे लोगों ने या तो अपनी मदद आपके तहत या किसी मुखय्यर शख्स ने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत अवामी टंकियां बनाई, जो जमीन पे बने हुए ये टैंक्स थे,
اور اس میں ٹینکرز کے ذریعے سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، پھر عوام اس پانی کو تقسیم کرتے تھے اپنے محلے کے لوگوں کے درمیان. کچھ علاقوں کے اندر، بہت کچھ کم علاقوں میں رہ گئی ہیں، باقی جگہوں پہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے اس امید پہ یہ ٹنکیاں ختم کر دی کہ شاید اب پائپ سے ان کے پاس پانی آنا شروع ہو، جو کہ یقیناً صورتحال ابھی بھی ایسی نہیں ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پہ ٹریفک کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے دوران پبلک سپیسز بیچ میں بچ گئے، جس کو ہم بعض کیسز میں کہتے ہیں کہ یہ فالتو جگہیں، یہ لیفٹ اوور سپیسز ہیں. لیکن لیفٹ اوور سپیسز میں بھی بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی منصوبہ بندی کے تحت وہاں پر آ گئے. یہ نیپا کا فلائی اوور ہے، یہ اچھے وقتوں کی تصویر ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں برجز کے درمیان، جو اس کے دونوں ریمپس ہیں، اس کے درمیان یہ گرین سپیس ہے جہاں عام طور پہ لوگ دن کے ان اوقات میں جہاں ان کے پاس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، اس جگہ کو استعمال کرتے. یہاں واحد مسئلہ یہ ہے کہ دن کے وقت یہاں ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو سڑک کو زمین کی سطح پہ عبور کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پبلک سپیسز جو ہمارے پاس وہیکلز کا ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں جنریٹ ہوئی. یہ حسن اسکوائر سیوک سینٹر کا ایک منظر ہے اور یہ ڈرون سے لی ہوئی تصویر ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی خالی جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کو بامقصد طریقے سے استعمال کر کے عوامی سہولت کے بہت سے ایسے کام وہاں پر پلیس کیے جا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. بظاہر یہ اسپیسز اس وقت یا تو بیکار ہیں یا ایکسیسیبل نہیں ہیں، یا ان کا ڈیزائن اس نوعیت کا ہے کہ عوام یا تو ان کو ایکسیس نہیں کر سکتی یا کارآمد طریقے سے ان کو استعمال نہیں کر سکتی. یہ ایک اور انٹرسٹنگ اسپیس ہے. یہ ایک راستہ ہے جو ایک پہاڑ کو کاٹنے کے بعد بنایا گیا. اس کا نام جو ہے وہ کٹی پہاڑی پڑ گیا، اور اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے پاس اورنگی تک جانے کے جو راستے تھے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. سر اگر بظاہر دیکھا جائے تو مقصد تو بہت نیک تھا کہ اس میں آمد و رفت میں سہولت ہو، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کی جب صورتحال خراب تھی تو یہاں سے یہ تصور تھا کہ بہت سے ایسے کرمنلز یا کرمنل مائنڈیڈ لوگ یہاں سے آ کے مختلف غیر قانونی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں اور اطراف کی نیبرہڈز میں جو لوگ قیام پذیر ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. بعد میں سرویلنس اور دوسری میکانزمس کی وجہ سے یہ صورتحال بہتر ہو گئی. لیکن اصل چیز یہ کہ یہ جو پہاڑی ہے بیسیکلی یہ پبلک سپیس ہے. جب یہ کٹی پہاڑی نہیں تھی یا اس صورتحال بہتر تھی تو علاقے کے لوگ، خاص طور پہ نارتھ ناز آباد کے جو رہائشی تھے، وہ ایک دلچسپی کے لیے اس پہاڑ کے اوپر چڑھا کرتے تھے اور اس چڑھنے اترنے کے عمل کو اس قسم کی تفریح کا نام دیا کرتے تھے. جو لوگ نارتھ ناز آباد میں رہے ہیں وہ شاید اس سے واقف ہوں. اب اس میں جو کامن ہمارے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ پبلک سپیسز میں پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اکثر ہم بعض دفعہ بحیثیت ایک طالب علم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر اس بات کے راستے کا تعین کرتے ہیں کہ اگر ہم فرض کیجئے کسی نیکسٹ پرومیننٹ جگہ تک پیدل چل کے جانے کی کوشش کریں تو کتنے ایسے مقامات آئیں گے جہاں پر کوئی پلانڈ فٹ پاتھ ہمارے راستے میں نہیں ہو. اور ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں فٹ پاتھ ہے ہی نہیں، اور جہاں ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یا تو اس پہ کوئی اور اس نوعیت کا فزیکل بیریئر آ گیا ہے یا کوئی اور دشواری آ گئی ہے جس سے وہ چلنے کی جو بنیادی فنکشن ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہ پر ایسے خطرناک انسٹالیشنز ہیں. آپ دیکھیں گے بعض جگہ فٹ پاتھ کے اوپر PMTs ہیں جن میں کبھی اسپارک ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی اور خطرہ ہے، کہیں پر ہائی ٹینشن وائرز ہیں، کوئی اور ہیزرڈ ہے. تو ان ہیزرڈز کی وجہ سے پیدل چلنا دشوار ہو. اسی طرح سے جو ہمارے پاس جن زمانوں میں ہمارے پاس دہشت گردی یا دوسرے مسائل زیادہ تھے تو ہم نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ اگر ہمیں کسی چیز سے خطرہ ہے تو ہم اندر کی جو اسپیس ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے پبلک اسپیس پہ انکروچ کر جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں اور سرکاری تنصیبات ہیں جنہوں نے فٹ پاتھ پہ قبضہ کر کے اپنی باؤنڈری والز کو مزید مستحکم کر لیا ہے، یا انہوں نے پیدل چلنے کے راستے کو بالکل ختم کر دیا. اور یہ جا بجا آپ کو اس نوعیت کی انکروچمنٹس یا اس نوعیت کی ڈیولپمنٹس نظر آتی. اسی طرح سے بہت سے پبلک اسپیسز اس وجہ سے انسیف ہو گئے کہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو آدمی پیدل چل رہا ہے وہ یعنی کسی بھی قسم کی کرائم کے لیے زیادہ ولنریبل ہے. اگر کوئی اس سے کوئی موبائل فون چھین کے بھاگ جائے یا کوئی اور واردات کرے تو اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنے بچاؤ کا، اس آدمی کے برخلاف جو کسی سواری میں موجود ہے.
اس وجہ سے لوگ پیدل چلنے کی ضرورت ہونے کے باوجود اس سے کتراتے ہیں. اسی طرح سے ایک لائف سٹائل کا بھی بہت بڑا چینج. آپ اگر عام آدمی سے پوچھیں کہ وہ پیدل چلنے سے کیوں گریزا ہے تو اس کے پاس کوئی قابل ذکر جواب نہیں ہوتا. پیدل چلنا سماجی حوالے سے اور صحت کے حوالے سے جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس سے ہم دور چلتے جا رہے ہیں. بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بال چاکنگ اور گریفٹی اور دوسرے جو اس طرح کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی پبلک اسپیسز جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں یا ان کی کیفیت خراب ہو رہی ہے. بعض جگہ پہ جو بلڈنگز ہیں انہوں نے اپنی جو تنصیبات ہیں ان کو پبلک اسپیسز میں شامل کر لیا. مثلا ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ اگر کسی عمارت میں اسٹینڈ بائی جنریٹر لگانا ہے تو وہ آپ فٹ پاتھ پہ رکھ دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ اس قانونی طور پہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ پبلک اسپیس میں وہ اپنا اسٹینڈ بائی جنریٹر رکھیں جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو. اسی طرح سے علاقے کے لوگوں کا کنٹرول پبلک اسپیسز سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو شروع میں گلی کی تصویر دکھائی. گلی کے اندر جتنے فیصلے تھے وہ گلی میں رہنے والے خود کرتے تھے کہ گلی کو کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. پبلک اسپیسز میں ہونے والے جتنے عوامل ہیں اس کے فیصلے باہر سے کوئی کر رہا ہوتا ہے جس میں مقامی کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. آگے اس میں ایک آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پبلک اسپیسز کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے کہ کسی بھی شہر کی کارکردگی کو پبلک اسپیسز کی کارکردگی سے جانچا جاتا ہے. آپ یہ تصور کر لیں کہ جتنے وہ شہر جو عوام میں جنرلی مقبول ہیں یا جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں ان جگہوں کی رہائش گاہیں یا وہاں میں جو تجارتی مراکز ہیں وہ تو اچھے ہیں یا نہیں ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن سب سے بڑی جو ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے اس کی وہ ان کے پبلک اسپیسز ہیں. آپ لندن کی مثال لے لیں. ہمارا ہر حکمران جا کے لندن میں رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتا کہ وہاں مکان اچھے ہیں یا وہاں خریداری کے مواقع ہیں. وہاں کی پبلک اسپیسز اور ان میں جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پبلک اسپیسز میں کسی بھی قسم کا کوئی منفی رد و بدل آپ کر نہیں سکتے, اور آپ کرتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے, وہ آپ کو اس قسم کی ہر سرگرمی سے روک دیتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس کراچی میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی پبلک اسپیسز کا اسکیل اور ان کی کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے استعمال کے طریقہ کار ہیں اس میں بہت فرق آ گیا ہے. جہاں پر بڑے پبلک اسپیسز ہوتے تھے وہاں اس کا اسکیل کم ہو گیا ہے, اور آہستہ آہستہ بہت سے پبلک اسپیسز ایسے ہیں کہ جہاں ہم نے ان کو یکساں ختم کر دیا. تو یہ ہم سب شہریوں کے لیے میرے خیال ہے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ جہاں شہر میں صحت مند زندگی کے لیے اچھے مکان اور اچھی درسگاہیں اور دوسرے نوعیت کے اسپیسز کی ضرورت ہے, وہاں اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسے پبلک اسپیسز, ایسی عوامی جگہیں جہاں پر عوام کا ہر طبقہ آ کے اس کو استعمال کر سکے, اس سے استفادہ کر سکے, ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ تمام دوستوں کی توجہ کا بڑا شکریہ. شکریہ سر, بہت ہی عمدہ اور دلچسپ گفتگو رہی. یقیناً ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ تھا. گلی, سر نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ مشرقی اصطلاح ہے, مشرقی اصطلاح جس میں آپ کو اپنی تمام سوشل ویلیوز ملتی ہیں, آپ کا پڑوس, آپ کا ہمسایہ, آپ کا رکھ رکھاؤ, اور وہی آپ کی شناخت بھی بنتا ہے. آپ سب ذرا اپنی گلی کو تصور کیجئے, امیج کیجئے. میں نے تو کیا سر کے ساتھ ساتھ میں نے بھی امیج کیا, تو مجھے تو یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت معلوم ہوئی کہ یہیں پہ ہماری سماجی اقدار پنپتی ہیں. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارا جو آج کا پروگرام ہے کمیونٹی آرکیٹیکٹ ٹریننگ پروگرام, بیچ 16 کو ہم سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں, اور بیچ 17 بھی یہاں موجود ہے جن کو ہم آج ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. کراچی یونیورسٹی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ پروگرام کے بچے بھی موجود ہیں. انڈس یونیورسٹی فائن آرٹس کے طالبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, ہمیں اچھا لگا, خوشی ہوئی ہمیں. اب ہم چاہیں گے کہ توحید صاحب تھوڑا سا اس پروگرام, سوری کوئی اگر سوال ہو تو, سوری سر کے لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی کچھ پوچھنا چاہے گا؟ سر تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس میں گراؤنڈ کی مثال دی, سی سائڈ کی مثال دی, تو کیا پارک جو باؤنڈری وال جو ہوتی ہے وہ پبلک اسپیس میں آتی ہے؟ جی جی بالکل, کیونکہ ہمارے پاس پارک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور اس میں صرف اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ جو
فوقیت دی جاتی ہے وہ علاقے کے رہنے والوں کی. اسی وجہ سے وہ اصطلاحی کہ نیبرہڈ پارک، یعنی کسی بھی ایک علاقے کا پارک، تو وہاں کے جو مکین ہیں اگر ان کے بچے وہاں کھیلنا چاہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی. باقی پارک جو ہے اس پہ کوئی روک ٹوک، اس کے استعمال میں کوئی اور دشواری نہیں ہونی چاہیے. جی سمیہ. وعلیکم السلام. دیکھیں یہی وہ بدلتا ہوا پس منظر ہے جس کو ہمیں کوشچن کرنا چاہیے. بلکہ بعض جگہوں پہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. بعض معاملات میں یہ ایشو اتنا آگے بڑھا کہ عدالت تک لوگوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی آج کل کی ایک خبر ہے جس میں کسی پبلک پارک کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں جو ججز ہیں انہوں نے کے ایم سی سے جواب مانگا ہے کہ کسی پبلک پارک پہ آپ نے ٹکٹ کیوں لگایا. حالانکہ عام طور پہ کے ایم سی کا موقف یا کسی اور لینڈ مینجمنٹ ایجنسی کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، اس پہ ہم یہ ٹکٹ امپوز کرتے ہیں. اس کی صرف ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی پس منظر ہے کہ جو زولوجیکل گارڈنز ہیں، ہمارا چڑیا گھر ہے، اس پہ ٹکٹ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اس کا یعنی آپ سمجھ لیں قیام پاکستان سے پہلے سے اس پہ ٹکٹ رہا ہے، لیکن انتہائی نامنل ٹکٹ ہوتا تھا. اور اس میں وہ ایک ایسا دن مقرر کرتے تھے جس میں ہر کسی طبقے کے لیے انٹری فری ہوتی تھی. اور وہ یہ بھی انگریزوں کے زمانے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کی روایت تھی کہ ایسے تمام لوگ جو ایون وہ اس زمانے میں تو بہت ہی معمولی ٹکٹ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی وہ ٹکٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لیے ووٹ لوگوں کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ کتنے لوگ اس میں داخل ہوئے، اور پھر سرکار خود اتنے پیسے جو تھے وہ بلدیہ کے خزانے میں جمع کراتی تھی. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مینٹیننس یا دوسرے جو بھی اس کے فنکشنز تھے اس کے لیے وہ پیسے جمع کرتے تھے. لیکن باقی جو عام پارکس ہیں، پبلک پارکس، اس میں ٹکٹ لگانے کا کوئی جواز بظاہر نہیں تھا. وہاں پہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن ڈی سی نے ٹکٹ فری کیے ہوئے فتح باغ ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کے تک تو یہ ہے یہ ٹکٹ نہیں ہوئی. اور کسی کا اپنا تعارف کرا دیجیے گا. میں نے ان سے کہا یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا آپ اس جگہ کے اندر جا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ فارم بھرنے. میں نے کہا جتنی دیر کا میرا کام ہے اس سے زیادہ وقت مجھے ان فارمس کو بھرنے میں لگ جائے گا. تو لیکن ان کا صرف ریزن یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کو پروموٹ کرنے کی بجائے ایک طرح سے ڈسکریج کر رہے ہیں. اور چونکہ ان کی کارکردگی کا کوئی جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس لائبریری میں پورے دن میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا تو ان کی کارکردگی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پبلک لائبریری کی کارکردگی اس پہ ہوتی تھی کہ وہاں آنے والوں کی تعداد کتنی، اور اس بنیاد پہ ان کے بجٹس کا یا ان کی کارکردگی کا تعین ہوتا تھا. ہمارے پاس جو پرانی کے ایم سی کی ڈاکیومنٹس ہیں خاص طور پہ 50s اور 60s کی، اس میں پبلک لائبریریز کا جو لٹریچر تھا اس پہ بنیادی طور پہ یہ چیز اسیس ہوتی تھی کہ وہاں پر رکھی گئی کتابیں یا دوسرا مواد کتنا استعمال ہوا، اور اگر استعمال نہیں ہوتا تو لائبریرین سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں نہیں آ رہے، یا آپ نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی یا معقول طریقے سے اس کو کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا. تو پبلک لائبریری کا مطلب ہی پبلک لائبریری. وعلیکم السلام. ایک پبلک ایشو میں ہمارے علاقے میں معیاری سے آپ کو معیاری ڈیزرٹ ہاؤس
تاکہ آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں. اچھا ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی پبلک پلیسز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جو سیٹلمنٹس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ آرام ہوتے ہیں یا کسی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پبلک پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سائڈ؟ آپ دوبارہ کہیے کہ میں سنا نہیں آپ کی بات. جی جی جی. وہاں پہ جتنے بھی پبلک اسپیسز ہوتے ہیں جتنے بھی پبلک اسپیس ہے وہاں پہ تو وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھ گئے لوگ. کیا ان کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے الاٹمنٹ ہوتا ہے یا خود قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ اس کیا قبضہ کر کے بیٹھ گئے یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پبلک اسپیسز ہوتے ہیں نا, جیسے اگر ہم فرض کیجئے کیٹیگریز دیکھیں, پارکس ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں, اوپن اسپیسز ہیں, وہ تمام جگہیں جو تفریحی کیٹیگری میں آتی ہیں پبلک لینڈسکیپ میں, وہ تو صرف اور صرف جو میونسپل ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے یا جیسے تھوڑے عرصے پہلے تک ہمارے پاس ڈی ایم سیز اور یہ اس طرح کے ادارے تھے, خالصتاً یہ ان کے استعمال میں, ان کے مینجمنٹ کنٹرول میں ہوتے. وہ پبلک اسپیسز جن کا کوئی خاص استعمال ہے, مثال کے طور پہ عبادت گاہیں ہیں, مساجد ہیں, ان کا جو الاٹمنٹ ہے وہ ایک اسکروٹنی پروسیس کے تحت ہوتا ہے. یعنی اگر آپ فرض کیجئے آپ کہیں کہ آپ ایک مذہبی تنظیم ہے اور آپ اپنے علاقے میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ سرکار کو درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا نام یہ ہے اور ہمیں مسجد بنانے کے لیے جگہ چاہیے اور یہ ہمارے پاس فنڈز کی پوزیشن ہے. تو سوال آپ کو وہ جگہ دے دیتی ہے یا نہیں دیتی, اس میں اس کے لیے چارج کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پروسیجر نہیں. اس کے علاوہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً قبضہ ہی ہے, کیونکہ جو کھلی جگہیں ہیں, کھلی جگہ آپ کسی طور پہ بھی کسی ادارے یا کسی شخص یا کسی جماعت کو الاٹ نہیں کر سکتے, اور اس کا کوئی پروسیجر نہیں. جو امینٹی اسپیسز تفریح والے سے جو اہم جگہیں ہیں وہ صرف اور صرف میونسپل ایجنسیز کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور انہی کی ثوابدید ہوتی ہے کہ اس جگہ کو استعمال کریں اور عوام کے لیے اس کو ہمیشہ اوپن رکھیں. آن لائن سوال آئے ہیں ہمارے پاس کہ یہ جو آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے کہ لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل ہمیشہ مقامی سطح پہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ پبلک اسپیسز اپنی کمیونٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کیجئے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا آپ جیسے ٹاؤن سے تیاری سے آپ کا تعلق ہے, تو جو مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اس مسئلے کے جو اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ آپ اور آپ کے جو اس علاقے کے رہنے والے ساتھی ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر مقامی سطح پہ لوگ اس کے لیے موبلائز ہوں گے, آواز اٹھائیں گے اور حکام سے نہ صرف یہ کہ بات چیت کریں گے بلکہ مطالبہ کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے ناجائز طریقے سے کسی جگہ پر قبضہ کیا ہے اس جگہ کو خالی کریں, اس کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ پبلک اسپیسز پہ جو عوام کا کنٹرول یا عوام کی جو رسائی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ جہاں جس کو ہم انگریزی میں ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ بڑھتا چلا جائے گا اور عوام اور عوامی ضرورت جو ہے وہ پیچھے ہٹتی چلی جائے گی. تو اس کا حل جو ہے وہ تو موبلائزیشن میں ہے, اور موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ اس عمل پہ ہے کہ ہم اس ایشو کے اراؤنڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کریں اور ان سے اس بات کی میرے خیال ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس جگہ کو صحیح استعمال کی طرف واپس لائیں. اس میں ہمارے پاس کچھ بہت سی روشن مثالیں بھی ہیں. بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی پارک پہ کسی طبقے نے, کسی غلط گروپ نے قبضہ کر لیا, لیکن عوامی طاقت کے تحت, موبلائزیشن کے تحت پھر لوگ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے اور وہ جگہ واپس عوام کے استعمال میں آ گئی. میں ایک مثال دوں, ایک نسبتاً اپر انکم ایریا ہے بلاک 7 گلشن اقبال کا, جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. وہاں ایک پارک کے اندر حکومت سندھ نے ہسپتال بنانا شروع کر دیا. اچھا, اس میں عام لوگوں کا شاید پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ عوامی جو پبلک سپیس ہے اس میں آپ یوز کو چینج کر سکتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو جگہ پارک کے لیے مختص ہے وہ پارکی کے لیے مختص ہے. وہاں اگر کوئی دوسری سہولت جو کہ شاید بظاہر عوام کے ہی فائدے کی ہو وہ آپ تعمیر کریں تو اس کی اجازت نہیں. تو علاقے کے مکین جو تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی یہاں, اور بہت بڑا پارک تھا, وہاں پر یہ ایک 200 بیڈ کا اسپتال بنا رہے ہیں اور حکومت بنا رہی.
वो निस्बतन शायद 62 लोग थे, वो फौरन हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने पिटिशन दायर की कि ये पार्क का प्लॉट है और पार्क के प्लॉट के अंदर ये अस्पताल बना रही है, हुकूमत बना रही है। कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया, हुकूमत ने कहा कि हमारे पास कोई और जगह नहीं थी और हम इस जगह के कस्टोडियन हैं, तो लिहाजा ये हमारी सवाबदीद है। तो 2-4 पेशियों के बाद उस मुकदमे का फैसला हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1 स्टोरी वो बिल्डिंग बन चुकी थी। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 45 दिन में आप इसको गिरा दें और अगर आपने नहीं गिराई तो 2-4 अफसर थे, इनको आप फौरन हमारे सामने पेश करें, इनको हम जेल भेज देंगे। तो जाहिर है वो धमकी जरा कोर्ट की कारगर साबित हुई, वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिश हुई, वो पार्क रिस्टोर हो गया और आजकल वो पार्क एक बहुत बड़ी फुटबॉल अकेडमी बन गया। तो वो ऐसे भी चीजें हैं, लेकिन बात सारी ये थी कि वक्त पे उन्होंने एक्शन लिया। अगर जैसे हमारा आम रवैया होता है कि हम कोई गलत काम होते देखते हैं उसके पास से गुजर जाते हैं, तो वो लोग जो थे अगर वो यही रवैया रखते तो आज वो अस्पताल बन चुका हो। किडनी हिल, बिल्कुल। जो साथी हमें सुन रहे हैं उनको अपने सवाल का जवाब देंगे होगा कि हमारी जरूरत ताकत इलाज करके इसी तरीके से वापस आ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम चाहेंगे कि तमिल साहब को डेटा ट्रेनिंग बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर नोमान साहब मेरे उस्ताद भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में गली मोहल्ला चबूतरा और फिर दीगर पब्लिक स्पेसेस को वजह किया। अब आप लोग जो है वो एज कम्युनिटी आर्किटेक्ट स्टूडेंट अपना रोल इसमें अपने अपने गली महल्लों में इसका रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं, थोड़ा हम ये समझने की कोशिश करें। देखें, अभी इस वक्त हमें पता है कि इस वक्त जो है वो पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएमसीज हुआ करती थी वो तो अब खत्म हो गई। अब कराची शहर को जो है वो 25 टाउन में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कराची का वो मैप है जिसमें 25 टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट दी गई है। अच्छा, इसके अलावा यूआरसी में आपको आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपका टाउन कौन सा बनता है, तो आपको यूआरसी से आपके अपने टाउन के मैप की कॉपी भी मिल सकती है। ठीक है ना, यहाँ से अब आपका काम शुरू होता है। जो आप सीखा है, जो आपने उसको अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, जो डॉक्टर नोमान साहब ने बताया उसको सामने रखते हुए कि फर्ज करें आपको आपका टाउन एक, जैसे आप शाह फैसल टाउन में रहते हैं, ठीक है ना, तो शाह फैसल टाउन को आपने देखा, अच्छा जी ये इसकी बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक। अब उसके अंदर रहते हुए आपने देखा कि अच्छा यहाँ पर जैसे फर्ज करें हमने फुटपाथ की बात की, आपने कहा अच्छा कहाँ से कहाँ तक फुटपाथ है या ऐसी जगह है जो पैदल चलने वालों को रास्ता देती है। अच्छा, कौन सी जगह ऐसी हैं, जैसे मुझे पता है बम्बई निम्को के साथ में वो जो बैंक बने हुए उन्होंने अपने जो है वो जनरेटर्स रखे हुए, आपने उनको मार्क करना शुरू किया मैप पर एक एक रोड को लेकर सहूलत के साथ में कि अच्छा जी यहाँ जनरेटर है। कल को जब टाउन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती है, कुछ नहीं किया, आपने महल्ले की सतह पर एक एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद एक मैप की कॉपी लगाई और दे दी कि जनाब ये देखें ये रास्ता रोकने वाली एक जगह है। एक मिसाल के तौर पर इस तरह एक अवामी सतह पर एक समझ लें एक ऐसा सहूलत पैदा करना लोगों के लिए जिससे आने वाले वक्तों में लोगों को पैदल चलने की सहूलत मिल सके। अच्छा, आपने उसी एरिया में रहते हुए आप लोगों ने बल्कि पार्क भी मार्क किए थे कुछ स्टूडेंट ने, तो आपने अपने टाउन में रहते हुए पार्क मार्क किए पहले। अच्छा, उन पार्क को कैटेगराइज किया बहुत जनरल अंदाज में कि पहले स्टेज पर कौन से ग्रीन है कौन से नॉन ग्रीन है। अच्छा, नॉन ग्रीन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी ये नॉन ग्रीन क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अब जो बल्दिया है बनी है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ग्रीन करे। अच्छा, अब चूंकि नई फॉर्मेशन है, अगर हुकूमत जिस अंदाज की बनती है उसमें उनका इंटरेस्ट होता है तो वो आपकी निशानदेही पर काम कर लेंगे तेजी से, ठीक है ना। एक ये मुमकिनात है कि उसको इस तरह थोड़ा सा देखा जाए, कोई और सहूलत जो वहां मौजूद है या नहीं मौजूद है। अच्छा, अगर आप समझते हैं आप इससे एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर नोमान ने बताया कि जी उसका लैंड यूज जो है वो किसी सूरत चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम ये देखते हैं कि आमतौर पे केएमसी ने अपना दफ्तर भी वहीं बनाया होता है एक बड़ी जगह लेकर अच्छी खासी, या यूसी वालों ने अपना ऑफिस ही बना लिया होता है। तो अगर कम्युनिटी में आपकी इतनी आउटरीच है और आप समझते हैं कि इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि ऐसे केसेस हमारे पास मौजूद हैं कि आप अपने पूरे पार्क की स्पेस को रिस्टोर कराएं, उसके लिए कोई वर्कआउट करें। अगर आपके महल्ले में कोई एक दो ऐसे लोग हैं जो कि लीगल एस्पेक्ट भी जानते हैं समझते हैं और आगे बढ़ के उस चीज को कर सकते हैं, महल्ला कमेटी होती है, दीगर पैटर्न होते हैं, उस सतह पर आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर और भी मुख्तलिफ एंगल है, जैसे फर्ज करें आप पूरे कराची के स्केल पे सोचते हैं, अच्छा वो कौन से पार्क ऐसे हो सकते हैं, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त कौन से पार्क ऐसे चले, हम उनको मैप करते हैं,
क्योंकि हमारे पास तो वो नक्शे भी मौजूद नहीं है। जैसे हम अगर कहें कि जी गांधी गार्डन उस वक्त था, राम बाग जो आराम बाग हो गया उस वक्त था, या जहांगीर कोठारी पार्क उस वक्त था, तो ऐसे 7-8 पार्क मार्क करके आप ऐसी मैपिंग, यानी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आपने जो सीखा है उसको मुख्तलिफ अंदाज में, चाहे वो ऑटोकैड के थ्रू, चाहे वो आप जो जीआईएस मॉड्यूल के थ्रू आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन आपकी अपने स्टडी में भी काम आ सकती है, आप उसको रिसर्च के लिए भी आगे लेके जा सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में बातचीत में, उनके साथ में मुख्तलिफ रिक्वेस्ट करना, उनको लिखना चीजों में, तो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अपनी कम्युनिटी के हवाले से आप जो है वो मैपिंग करें, इसमें मुख्तलिफ चीजों को, जैसे हमने पहले कहा कि आपने बल्कि मार्क भी किया था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पीएमटीज कहाँ हैं, ठीक है ना, आपकी सेवरेज की लाइन कहाँ से गुजरती है, कहाँ पे ज्यादा इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करना, इस तरह की चीजों की तरफ थोड़ा तवज्जो दें। तो उससे ये होगा कि आप अपने महल्ले जो कुछ आपने सीखा वो आप अपने महल्ले में, अपने इर्द गिर्द में, अपने नेबरहुड में कुछ सहूलत पैदा करने के हवाले से, कुछ लोगों को फायदा देने के हवाले से आप उस पर जो है वर्किंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी मैपिंग की शुरुआत आपकी गली मोहल्ले से शुरू होती है, जो कम्युनिटी लेवल पर है, ताकि आप वहाँ से चीज़ें सीख कर फिर मजीद आप शहर को जान सकें, समझ सकें। अब हम चाहेंगे कि मोहम्मद जुबैर डायरेक्टर रिसोर्स सेंटर के हवाले से जी, डॉक्टर नोमान साहब ने काफ़ी तफसीली तौर पे हमें बताया कि पब्लिक स्पेसेस एक शहर में क्या होती है और उनकी अहमियत क्या होती है और उनका इस्तेमाल क्या होता है, उसका उनका पस मंज़र क्या होता है, वो किस तरह डेवलप होती है और वो उनका जो है हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, बेसिकली बहुत ही बेसिक किस्म की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि आप दो तरह से, एक तो ये जो नक्शा है इसको पढ़ना सीख लें, सही है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नक्शे को देखते हैं मगर उनको नहीं पता चलता कि इसमें जो मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं, मुख्तलिफ लाइनें लगी हुई हैं और मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं, उनका मतलब क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर शख्स के लिए कि वो नक्शे को पढ़ना सीख ले, क्योंकि अब नक्शे और मैप का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह हम ये किताब पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें नक्शा भी पढ़ना आना चाहिए। दूसरा ये आपको चीज़ सिखाई गई है कि नक्शा बनता कैसे है। वो एक छोटे घर के नक्शे से लेके जीआईएस मैप, गूगल मैप और ऑटोकैड वगैरह के थ्रू आपको बताया गया है कि नक्शे बनते कैसे हैं। तो ये दो बेसिक किस्म की ट्रेनिंग आपको दी गई है। अब आपको तौहीद साहब ने बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक तो जैसे शहर के मसाइल हैं, आपके मोहल्ले के मसाइल हैं, खुद आपके घर के मसाइल हैं। आमतौर पे जो आर्किटेक्चर से वाबस्ता अफराद हैं, आर्किटेक्चर के जो फील्ड से, वो नक्शों की मदद से जो है मसाइल की निशानदेही करते हैं। वो किसी भी चीज़ की जो के मसले को समझना चाहते हैं तो वो नक्शे के ज़रिए बना के उसको, चाहे वो मोहल्ला हो, शहर हो, इलाका हो। तो आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा नक्शे इस्तेमाल होता है, मगर अब ये हर शख्स के समझना सीखे और उसको बनाना भी उसको आता हो, ताकि अगर आप, जैसे आपके इलाके में तौहीद साहब ने बताया कोई मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, उसको लिखने के साथ साथ अगर नक्शे पे भी मार्क करें तो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा कि ये मसला इस जगह पे है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो बहुत एक बेसिक आइडिया है कि एक तो आप अपने शहर, अपने इलाके के फलाह बहबूद के लिए इस नक्शे के इल्म को इस्तेमाल कर सकें। दूसरा मकसद ये भी है कि इस नक्शे की तालीम को आप कैरियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ न सिर्फ आर्किटेक्चर फील्ड में ये नक्शे इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हर फील्ड में जो है नक्शे बनाना ज़रूरी हो गया है, उसको सीखना ज़रूरी हो गया है। यहाँ आमतौर पे सिर्फ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को नक्शे बनाना और पढ़ाना सिखाया जाता है। दूसरे जो शोबे हैं उसमें नक्शे बनाना और समझाना ये अभी तक मौजूद नहीं है हमारे मुल्क में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी
جو ہے اس کو بالکل اگنور کر رہے ہیں کہ نقشے کی اہمیت کیا ہے. آپ خود دیکھیں, ایک رکشہ ڈرائیور ہے یا بائکیا والا ہے, اگر اس کو نقشہ پڑھنا آتا ہے نا, آپ اس کو کال کریں گے وہ 1 منٹ میں آپ تک پہنچے گا. اگر نقشہ پڑھنا نہیں آتا, وہ بیچارہ پورے علاقے میں گھومتا رہتا ہے, 15-20 منٹ بعد آپ تک پہنچے گا, اس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, پیٹرول بھی ضائع ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب رکشہ ڈرائیور ہے یا بائکیا والا ہے, اس کو نقشہ پڑھنا اور سمجھنا آنا بہت ضروری ہے. تو اس کو آپ مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اپنے شہر کے علاقے کے مسائل کی نشاندہی سے, یا اپنے کیریئر کے طور پہ. مختلف جو کمپنیز ہیں اب اپنی مارکیٹنگ, اپنی سیلز وغیرہ سب نقشوں کے ذریعے جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. یہاں تک کہ اپنے اسٹاف کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی نقشوں کے اوپر مارک کرتے ہیں کہ ان کا فلاں اسٹاف ممبر اس وقت کہاں پہ موجود ہے. وہ ان کے پاس موبائل ہوتا ہے, وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کا فلاں ممبر جو ہے اس وقت کس جگہ پہ, فیلڈ پہ ہے یا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے نقشے جو ہے ہمارے زندگی کا. تو اس میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے آپ آگے استعمال کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.